الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور اس جماعت کے تکفیری افکار و نظریات پر میری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ کہ کس طرح سے موجودہ دور میں جو جہاد کے نام پہ نام نہاد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، کس طرح سے یہ لوگ مسلم حکمرانوں، مسلم فوجوں کو طاغوت ثابت کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کافروں پر بھی حملہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر عالم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور کفار عالم اسلامی کو بدنام کر کے ہر طرح سے ان سے انتقام لیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات چل رہی تھی کہ تکفیری سوچ اخوانیوں کے اندر موجودہ دور میں جو آئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سید قطب کے زمانے میں ہو، بلکہ اس سے پہلے حسن بنا کے دور سے یہ تکفیری سوچ پائی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے حوالہ دے کر کے بتایا کہ انہوں نے کتاب الرسائل کے اندر جو ایک بڑی کتاب اکٹھا کیا گیا ہے، اس میں رسائل الامام بنا کے نام سے 194 صفحہ پر انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ انما نعلن فی وضوح وصراحۃ ان کل مسلم لا یؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقیقہ لا حظ له فی الاسلام، کہ جو ہمارے طریقے پہ نہیں چلتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اخوانی لیڈر محمود صباغ نے اس کو تقیہ کہا کہ حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بیان ہمارے مرشد نے دیا تھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ اور دیکھیے محمود صباغ نے باقاعدہ کیا کہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ شَرْعًا فِي الْحَرْبِ وَيُعَدُّ مِنْ خُدْعَةٍ، کہ لڑائی میں اس طرح کا شریعت میں جائز ہے عمل، دھوکہ دینا لڑائی میں جائز ہے، حرب میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اخوانی جو مصری حکومت کے خلاف حملہ کرتے تھے اس کو کیا سمجھتے تھے؟ لڑائی میں دھوکہ دینا دشمنوں کو جائز ہے، یہ جب کفار سے لڑائی ہو رہی ہو میدان جنگ میں تو ان کو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جائز شرعاً فی الحرب، لڑائی میں میدان جنگ میں یہ سب جائز ہے۔ مطلب مصری فوج کے خلاف یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، دھوکہ دینا۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ مصری فوج کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی حربی کافر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ حملہ کرتے تھے۔ اور جب پکڑے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے، پھانسی دی جاتی تھی، قتل کیے جاتے تھے، تو اپنے آپ کو شہید بولتے تھے، اسی لیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، یعنی کافر سمجھ کے باقاعدہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ اس تنظیم کا اخوانیوں سے کوئی تعلق نہیں، اخوانی تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اخوانیوں کی سے ہی یہ ساری جماعتیں، انہی کے افکار و نظریات سے یہ ساری جماعتیں دراصل نکلی۔ ان کی لٹریچر پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ اردو میڈیا میں، اردو زبان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں سب عربی میں ہیں، آپ عربی پڑھیے۔ ان کے جو لیڈران ہیں وہ عربی میں بولتے تھے، عربی میں لکھتے تھے، ان کی کتابیں پڑھیے، سید قطب کی کتابیں پڑھیے۔ اور جو دیگر اخوانی لیڈران ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے موجود ہیں، محمود عبدالحلیم ہیں، عباس سیسی، محمود الصاف، اور یہ محمود صباغ، یہ سب بڑے بڑے اخوانی مصنفین ہیں جنہوں نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں، پورا جو ہے تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اخوانیوں کے فکر کے بارے میں۔ حسن بنا نے کئی کتابیں لکھی ہیں، خود سید قطب نے کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھیے کم سے کم جو انہوں نے اپنے آخری عمر میں جو لکھی ہے، معالم فی الطریق فی ظلال القرآن، المستقبل لہذا
المستقبل للاسلام. تو یہ سب کتابیں اس کے اندر تکفیریت اور خارجیت بھری ہوئی ہے. فی ظلال القرآن اور اسی طرح سے معالم فی الطریق، اس کا ہم جائزہ لیں گے سید قطب کی کتابوں کا. خاص طور سے پتہ چلے گا کس طرح سے خارجیت اور تکفیریت بھری ہوئی ہیں افکار جیسی. اور انہی ساری کتابوں کو یہ ساری جو جہادی تنظیمیں ہیں یہ سب اپنا سمجھ لیجیے کہ دستور کی کتابیں سمجھتے ہیں، دستور کی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنا دستور اور کیا کہتے ہیں اپنا اصول، رہنما اصول بنا کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس. انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں یہ لوگ، انہی پہ عمل کرتے ہیں. اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ داعش سے ان کا تعلق ہو، القاعدہ سے اس کا تعلق ہو، جبہت النصرہ سے تعلق ہو، جتنی بھی تنظیمیں پائی جاتی ہیں سب لوگ انہی لوگوں کے لٹریچر کو بنیاد بناتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ موجودہ دور میں جو اہل سنت والجماعت کے جو سلفی علماء بڑے بڑے پائے جاتے ہیں، دانشوران جو پائے جاتے ہیں، علماء امت جن کو کہا جاتا ہے، جن کی کتابوں سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، چاہے وہ علامہ البانی ہو، شیخ ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، صالح الفوزان ہو، اس طرح کے بڑے بڑے جو علماء ہیں موجودہ دور کے، ان کی کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ سب درباری ملا تھے. ان سے لوگ دور رہتے ہیں، ان کی کتابوں کو نہیں استفادہ کرتے، نہ ہی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ. یعنی جن سے پوری دنیا عالم اسلام، جن کی کتابوں سے، جن کے فتووں سے، جن کی باتوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. کس کی کتابوں کو مانتے ہیں؟ یہ سب سید قطب، حسن بنا، محمد غزالی، علی طنطاوی، جو اس طرح سے اخوانی علماء ہیں، لیڈران ہیں، بہت سارے ہیں، فتحی یکن، کون سے، ان کی کتابوں کو، یوسف قرضاوی اور یہ حسن ترابی، ایک ایک سے کتاب، ابو الاعلی مودودی، ان لوگوں کی کتابیں جن کے اندر خارجیت بھری ہوئی ہے، جن کی کتابوں سے نکلتا ہے تکفیریت نکلتی ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلامی روح سب کے اندر سے نکل چکی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. جو مسلم فوج ہے اس کی بھی برائی کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کا اعتماد ہٹاتے ہیں. ایسی کتابوں کو یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اسی سے اپنی فکر حاصل کرتے ہیں اور اسی سے جوش پیدا ہوتی ہے ان کو. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جب سمجھ لیتے ہیں کہ ارے اس وقت تو ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو سب کو مارتے ہیں آنکھ بند کر کے، سب کو مارتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو مارتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اخوانی لیڈر محمود صباغ نے کس طرح سے، حسن بنا نے جو بات کہی کہ ان لوگوں کا تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے اور نہ یہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. تو جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ بھائی مسلمان کیوں انکار کر رہے نہیں ہیں، کیوں تکفیر کیا، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقیہ سے کام لیا حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ اور دھوکہ دینا تو جائز ہے اس لیے کہ ہم حالت حرب میں، یعنی مصری فوج سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ اور حالت حرب بتا رہے ہیں، یعنی ان کو جو ہے حربی کافر سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ محمود صباغ کی جو کتاب ہے حقیقت التنظیم، جو تنظیم، جو تنظیم الخاص بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے تنظیم 65، تو تنظیم 65 ہو یا تنظیم الخاص ہو. تنظیم الخاص جو تھا یہ حسن بنا نے خود اس کو بنایا تھا، مسلح فدائی تنظیم تھی یہ التنظیم الخاص، اور اس کے جو ذمہ دار تھے عبد الرحمن سندھی. انہوں نے جو ہے ان کی باتوں کو بعد میں ان کے زمانے میں، حسن حزیبی کے زمانے میں ان کے بات پر نہیں عمل کرتے تھے تو ان کو بھی اڑا دیا ان لوگوں نے. بتائیے، ان کو اڑا دیا ان لوگوں نے. اور محمود الساق کر کے ایک ہیں، ان کو بعد میں اس کا لیڈر بنایا گیا، اس کا ذمہ دار بنایا گیا. تو یہ لوگ اگر ان کے اندر خود کوئی اگر نہیں سمجھتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو اسی کو بم سے اڑا دیتے تھے. بم سے اڑا دیا گیا. تو تنظیم خاص جس کو بنایا تھا، فدائی مسلح تنظیم جس کو بنایا تھا حسن بنا نے، اور اس کا لیڈر بنا دیا تھا عبد الرحمن سندھی کو، انہوں نے اڑا دیا. حسن حزیبی نے اڑوا دیا، ان کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ ان کے من موافق وہ نہیں تھے. اسی طرح سے احمد سکری جو زندگی بھر شروع ہی سے حسن بنا کے ساتھ رہے، جب انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی جو تمہارے بانوئی ہیں کون، عبدالحکیم عابدین، ان کے اوپر اخلاقی برائیوں کا الزام لگایا کہ ان کا کریکٹر ایسے ایسے ہے، بہت ساری باتیں آئے گا جب ان کی بحث آئے گی احمد سکری کی بات.
تو وہاں تفصیل بیان کیا جائے گا۔ تو حسن بنا نے ماننے کے بجائے غصہ ہو گئے، ہمارے بہنوئی پر الزام لگا رہے ہیں، ان کو جماعت سے خارج کر دیا، جماعت سے، جبکہ وہ بانی ارکان میں سے تھے احمد سکری، ان کی جماعت سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے پورا ایک چارج شیٹ بنا دیا اور لکھنا شروع کیا اخبارات کے اندر حسن بنا کے خلاف، اور پھر اس کے بعد ساری حقائق لکھنا شروع کر دیا کہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کی افکار ایسے ہیں، ان سے ملے ہوئے، ان سے ملے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت سے جو آدمی نکلتا ہے پھر اس کے بعد پوری پوتھی رکھ دیتا ہے لکھ کر کے، بڑی بڑی کتابیں بہت سارے لوگوں نے ایسے ہی لکھا، اپنے تجربات جماعت کے اندر تھے، اخوانی تنظیم کے اندر، جب کسی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا تو پھر حقیقت بیان کرنا شروع کیا، یہ جماعت تو ایسی ہے ویسی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو کافر سمجھ لیتے ہیں، مرتد مان لیتے ہیں جیسے کوئی جماعت سے نکلتا ہے۔ تو یہ ان کی فکر ہے کہ مطلب یہ لوگ مصر کو، یعنی مسلم ممالک کو یہ لوگ دارالحرب مانتے ہیں، اسلام نہیں مانتے، دارالاسلام۔ اور یہ صریح تکفیر ہے کہ جو ہے محمود الصباغ کا یہ کہنا کہ وہ ہوا امر جائز شرعا فی الحرب ویعد من خدا، کہا کہ مرشد نے تعویل کر دی ہے، تقیہ تھا اصل میں، اور یہ تقیہ کرنا یعنی دھوکہ دینا، تقیہ مطلب دھوکہ دینا، یہ جائز ہے، لڑائی میں جائز ہے یہ، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ مصری فوج سے ہم حالت جنگ میں ہیں، دارالحرب ہے گویا۔ اگر مرشد کے قول کو تقیہ مان لیں تو محمود صباغ کے قول کو کیا کہیں گے بھائی؟ یہ کیا مان رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہی بات کہہ رہے نا۔ تو یہ لوگ مصری فوج کو باقاعدہ اس طرح مانتے تھے کہ کافر ہیں۔ وزیر اعظم جو اس وقت تھے نقراسی پاسا، جب انہوں نے جماعت پر پابندی لگا دی تو اخوانیوں نے اس وقت حکومت کی تکفیر کی، باقاعدہ کھل کر کے تکفیر کی تھی، اور اس سے لڑنے کو جائز ٹھہرایا تھا۔ محمود صباغ جس کی بات گزری کہ جنہوں نے مصری حکومت کو اور مصر کو دارالحرب قرار دیا تھا اپنے اس قول سے، انہوں کیا کہتے ہیں؟ وقف رجال النظام الخاص للحکومت بالمرصاد عندما ثبت لهم بما لا يدع للشك ان الحکومہ اصبحت بفعلها هذا من المحاربین للاسلام۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہو گئی کہ مصری حکومت اب اسلام سے لڑ رہی ہے، تو بلا شک ہماری جو تنظیم خاص ہے، یعنی مسلح جو فدائی تنظیم ہے، یہ اس حکومت کے پیچھے پڑ گئی، یعنی مطلب ثبت لهم بما لا، یعنی وقفا بالمرصاد، اس کے پیچھے پڑ گئی اور دھوکے سے مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وَأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُقَاوَمَتَهَا بِقُوَّةِ السِّلَاحِ كَفَرْضِ عَيْنٍ فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى علی المسلمین کافۃ تجاہ المحاربین من الکفار۔ کہہ رہے کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ مصری فوج سے مقابلہ کرے اور اسلحے کی قوت سے، اور یہ فرض عین ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کافروں سے لڑنا، کافروں سے لڑنا، لڑائی کرنے کو جس طرح سے فرض کیا ہے، اسی طرح سے فرض عین ہے ہر ایک پر کہ مصری فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھی جائے۔ لا يحتاج اداء من الى امر من قیادہ لانه صادر من لدن حکیم حمید۔ کہہ رہے یہاں کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ تو یہ حقیقت التنظیم کے اندر محمود صباغ نے یہ باقاعدہ لکھا ہے۔ پہلے تو حسن بنا کے قول کی تعویل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں صراحت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ کس طرح سے یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں خارجیوں کی طرح سے، کہ مصری حکومت کو اور مصری عوام کو انہوں نے کہا دارالحق قرار دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے صاف طور سے اعلان کیا کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مصری حکومت یہ مسلمان اب نہیں رہی، یہ اب اسلام سے لوگ لڑ رہے ہیں، باقاعدہ اسلام سے، مطلب کوئی اخوانیوں سے اگر لڑے تو سمجھو اسلام سے لڑ رہا ہے، تو اسلام سے لڑ رہی ہے یہ فوج، مسلمانوں سے لڑ رہی ہے، اب اس پر حملہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ آگے مزید کہا کہ ہر اخوانی یہ عقیدہ رکھتا ہے کل ما کان منہ من مقاومۃ لہؤلاء الحکام هو الحق وفی سبیل الحق، کہ ان حکام سے جو ہماری لڑائی چل رہی ہے یہی حق ہے اور ہم لوگ حق کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ فقد رأى بعینہ اجرامهم الذی یعجز عن الوصف والبیان، ان لوگوں کا جو جرم ہے وہ وصف سے مطلب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے باقاعدہ کہا۔ آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کفرت بربها وآمنت بالطاغوت وجندت نفسها له في ذل مفرد تعبده من دون اللہ۔ لوگوں کے سامنے
اب یہ لوگ بت کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں نے انہیں بت بنا لیا ہے، ان کی پوجا کر رہے ہیں، رب کا انکار کر دیا ہے، اور یہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب جو لوگ ان کی تنظیم میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی جماعت میں نہیں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، ان کو یہ لوگ تکفیر کر رہے ہیں، باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کام کو انہوں نے بت بنا لیا ہے، ان کی پوجا کر رہے ہیں، رب کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، یہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مطلب رب کا انکار کر کے حکام کی پوجا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات یہی تکفیر ہے، گویا تم اب کافر سمجھ رہے ہو، مشرک سمجھ رہے ہو۔ اگر کوئی حکام کی بات اگر مانے، اطاعت کرے، جس کا کہ حکم ہے قرآن اور سنت کے اندر، باقاعدہ دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو معصیت میں ہم فرما برداری نہیں کریں گے، باقی ہم فرما برداری کریں گے۔ تو حکام کی اطاعت کو یہ لوگ کفر سمجھتے ہیں۔ علامہ محمود محمد شاکر ان کے تکفیری فتووں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، ہاکذا تحکمون علی الناس بالکفر تحکمون من انتم، کہ تم لوگ لوگوں کی تکفیر کرتے ہو، تم لوگ ہو کون آخر؟ یہ اسی زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، یہ محمود محمد شاکر، علامہ محمود محمد شاکر مصر کے یہ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آخر تم لوگ ہو کون؟ مذکرات عبدالعزیز کامل، اس کے اندر صفحہ نمبر 67 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ بھائی تم لوگ کون ہو جو ان کی تکفیر کرتے ہو؟ تمہارے اندر کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تم کون سے مسلمان ہو جو دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہو؟ زینب غزالی، اس نے تو حسن بننا سے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا، اللہم انی ابایعک علی العمل لقیام دولت الاسلام فقال وانا قبلت البیعہ، باقاعدہ اس نے بیعت کی تھی۔ زینب غزالی یہ بھی مطلب سید قطب کے ساتھ مل کر کے یہ جو مسلح تنظیم ہے، تنظیم 65 سے جو مشہور ہے، اس نے بھی بنایا تھا۔ حسن بننا سے اس نے تو کہا تھا باقاعدہ کہ میں لونڈی ہوں تمہارا، تم جس طرح سے چاہو ہمیں استعمال کرو دعوت کے میدان میں۔ ایک لونڈی جس طرح سے ایک لونڈی کے ساتھ اس کا آقا جیسے برتاؤ کرتا ہے، میں تمہارا جاریۃ لک، میں لونڈی ہوں تمہارے سامنے، جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کو استعمال کرتا ہے، جس کام میں چاہتا ہے، جس کام میں استعمال کرتا ہے، اس طرح سے میں تمہاری لونڈی ہوں، تم مجھے جیسا چاہو ویسا استعمال کرو۔ جہاں یعنی مطلب جو حکم کرو گے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے باقاعدہ کہا تھا بیعت کرنے کے بعد، اور حسن بننا نے کہا کہ ہم جو بیعت تمہاری بیعت میں قبول کرتا ہوں، اب اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلامی حکومت یہ لوگ جہاں جہاں ان کی حکومت بنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی اسلامی حکومت یہ لوگ قائم کر رہے ہیں۔ حسن بننا خود پارلیمانی انتخاب ہوتا تھا، اس میں کھڑے ہوتے تھے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے لوگ حکومت کون سا قائم کریں گے؟ مرسی نے دکھا دیا تھا اور بتا دیا صاف ٹی وی پہ آ کر کے کہ ہم جو مصر کی جو قدیم اس کا جو دستور موجود ہے 1923 والا، وہی نافذ کریں گے، یہی ان کا اسلام ہے۔ تو وہ تو بھائی پہلے سے چل رہا تھا، پھر دھوکہ کیوں دیا ان لوگوں نے؟ تو چاہے حسن بننا ہو اور محمد مرسی ہو، جو بھی لڑ رہے تھے انہوں نے یہی کیا ہے۔ حسن حزیبی، اس کے بعد حسن بننا کے بعد جو ان کے جو مرشد ہوئے حسن حزیبی تھے، انہوں نے بھی تکفیری فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ کہنا لوگوں کا کہ 60 کی دہائی میں سید قطب کے زمانے میں تکفیری سوچ پیدا ہوئی اخوانیوں کے نزدیک، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے یعنی شروع جماعت کی جب سے بنیاد پڑی ہے حسن بننا کے دور میں، اسی دور سے ان کی یہاں تکفیری سوچ پائی جاتی تھی۔ حسن حزیبی یہ دوسرے ان کے مرشد ہیں۔ 1954 کے اندر ان کا پہلا تکفیری فتویٰ آیا تھا۔ انہوں نے 1954 بلکہ اس سے بھی پہلے جب انقلابی فوج سے ان کا اختلاف ہوا تھا، قاہرہ چھوڑ کر کے اسکندریہ بھاگ گئے، وہاں جا کر سب سے پہلے فوج کی انہوں نے تکفیر کر دی۔ کہا جب فوج سے اختلاف ہو گیا ان کا، اور یہ کون سی فوج تھی؟ مصری فوج، جمال عبد الناصر، جنرل مجیب، جنرل نجیب، یہ لوگ مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انگریزوں کو مصر سے بھگا رہے تھے، اور یہ اخوانی جو تھے یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔
حکومت کے لیے اختلاف کر رہے تھے کہ حکومت میں ہمیں ملنا چاہیے تب ہم ساتھ دیں گے، انگریزوں کے خلاف ہم ویسے نہیں لڑیں گے۔ تو یہ لوگ فوج کے ساتھ باقاعدہ جس طرح سے فوج نے انگریزوں سے لڑائی کی اور ان کو بھگایا مار کر کے، یہ لوگ کترا رہے تھے، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمود عبد الحلیم نے باقاعدہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب مشہور ہے احداث صنعت التاریخ، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں وقبل موعد الاجتماع بنحو ساعة فوجئنا بمنشور صادر للمرشد العام يوزع على هؤلاء الاخوان يحرضهم فيه على رجال الثورة ويرميهم بالكفر۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک مرشد عام کی طرف سے یعنی حسن حزیبی کی طرف سے یہ پیغام ملا اور منشور مطلب کتابچہ ملا باقاعدہ جو تقسیم کیا گیا اخوانی جماعت پر، يوزع على هؤلاء الاخوان۔ اس کتابچے کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا؟ حسن حزیبی نے یحرضهم فیہ علی رجال الثورہ، یہ جو انقلابی فوج تھی جنرل نجیب اور جمال عبد الناصر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جو انقلاب برپا کیا گیا تھا 54 کے اندر، کہا ان لوگوں پر ابھارا گیا تھا، ان کے خلاف اخوانیوں کو ابھارا گیا تھا کہ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہوگا؟ تمہارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ان انقلابیوں پر حملہ کرنا۔ اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یرمیہم بالکفر، اور ان کی تکفیر کی تھی اس کے اندر کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کا ٹارگٹ دراصل یہ تھا، مطلب یہ تھا، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے اس وقت جو اس طرح سے انہوں نے حملہ کرنے کے لیے سوچا تھا انقلابی فوج پر، کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مطلب جو ہے ان کو ختم کر دینا۔ ان کا مقصد دراصل یہ تھا، گرچہ یہ لوگ کافر بولتے تھے، یہ تھا کہ جو بڑی بڑی قیادت ہے جسے جنرل نجیب ہے یا جمال عبد الناصر ہے یا اس طرح سے 4-6 جو 10-15 لوگ تھے، جو کہ جنرل کوئی تھا، کوئی کرنل تھا، کوئی مطلب جو بڑے بڑے جیسے پہ سالار تھے اس وقت، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں فوج کے اندر، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کو نشانہ بنانا ہے، نمایاں قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دینا ہے۔ مطلب قیادت کو ہائی جیک کرنا ان کا مقصد تھا۔ جو رجال الثورہ تھے اس وقت بڑے بڑے، ان کو ٹارگٹ کر کے مارنا تھا۔ ایسا ہی نہیں تھا کہ مطلب انگریزوں کے خلاف یہ لوگ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ جب بڑے بڑے جو انقلابی شخصیتیں ہیں ان کو جب ہم مار دیں گے تو پھر قیادت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور ہم اس پر قبضہ کر لیں گے، پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے، پھر اس کے بعد انگریزوں کے جانے کے بعد ہماری حکومت آ جائے گی، حکومت میں ہماری جگہ شامل ہو جائے۔ اسی لیے جب اس نے بلایا جمال عبد الناصر نے، یہ لوگ حملہ تو نہیں کر پائے کسی پہ، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، جو رجال الثورہ تھے، بڑے بڑے لیڈران تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ ایسا پلان بنا رہے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے یہ لوگ۔ جمال عبد الناصر نے ان کو صرف کہا کہ بھائی تم جو وزارت الاوقاف ہے اسی کو لے لو۔ حسن حزیبی بھاگ کے چلے آئے، کہا اسی لیے ہم بلائے تھے، ہمیں صرف اسی میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ مطلب وہ حکومت کے اندر ساجھیداری سے آتے تھے، یعنی آدھا آدھا وہ چاہتے تھے، اور اگر ختم کرتے تھے تو پورا چاہتے تھے۔ یہ تھا کہ مطلب حکومت پوری کی پوری ہمارے پاس آ جائے، لیکن ان کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ان کا مقصد جو اصل ہوتا ہے وہ حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے تکفیر کے ذریعے سے ہو، کسی کے ذریعے سے ہو۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مزید لکھا، محمود صباغ نے، محمود عبد الحلیم نے، کہ مرشد عام اس کے بعد زیر زمین چلے گئے، تکفیر کر کے اور اخوانی نوجوانوں کو ابھار کر کے اپنا زیر زمین انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور وہیں سے مرکز عام کے نام ایسے خطابات بھیجتے جس سے اخوانیوں کے اندر جوش بھر رہا تھا، اور بعض خطوط تو ایسے تھے جن میں انقلابی فوج کے خون کو حلال ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ سب محمود عبد الحلیم نے لکھا ہے اخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ کے اندر، صفحہ نمبر 373 جلد نمبر 3۔ تو اپنا اندر چلے گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور وہیں سے خط بھیجتے رہتے تھے اخوانی جماعت کے اندر کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے تم لوگوں کو، یعنی سیدھا تم لوگوں کو لڑائی نہیں کرنا ہے، لڑنے دو ان لوگوں کو،
تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو لیڈران ہیں بڑے بڑے انقلابی فوج کے، ان پر حملہ کرنا، یہ ابھارتے تھے۔ جبکہ وہیں پر محمود عبد الحلیم اپنے مرشد عام حزیبی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انقلابی فوج کا دفاع کر رہے تھے۔ کہتے انہم لم يرفضوا الحکم بکتاب اللہ صراحۃ ومثل هؤلاء لا ينبغي ان نرمیہم بالکفر۔ یہ محمود عبد الحلیم لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حسن حزیبی جو مرشد تھے اخوانیوں کے ہمارے، وہ اس وقت وہ خود اخوانیوں میں شامل تھے، محمود عبد الحلیم، وہ تو ابھار رہے تھے اخوانی نوجوانوں کو اور کہہ رہے تھے کہ ان کا خون حلال ہے، یہ سب کافر ہو گئے۔ جو انقلابی فوج ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہی ہے، مصری فوج، تو مصری فوج کی تکفیر کر رہے تھے اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے بول رہے تھے اور بڑے بڑے ان کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ کیا لکھ رہے ہیں محمود عبد الحلیم، کیا لکھ رہے ہیں؟ وہیں پر لکھا ہے، یہ بھی یہ عبارت وہیں پہ موجود ہے، آگے تقریباً 10-12 صفحہ بعد میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 میں، احداث صنعت التاریخ جو ان کی مشہور کتاب ہے 3 جلدوں میں، اس کے اندر لکھ رہے ہیں کہ انہم لم يرفضوا الحکم بکتاب اللہ صراحۃ، انہوں نے نفاذ شریعت کا کبھی انکار نہیں کیا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ مطلب ہم نہیں کریں گے نافذ، انکار تو کبھی نہیں کیا ہے۔ ومثل هؤلاء لا ينبغي ان نرمیہم بالکفر، ایسے لوگوں کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے جو انکار نہیں کرتے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے کہ جو انکار نہ کرے، گرچہ نافذ نہیں کر رہا ہے لیکن انکار تو نہیں کر رہا ہے نا۔ جبکہ محمد مرسی جو اخوانیوں کا صدر تھا، اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے نافذ، ہم صرف اور صرف جو قدیم دستور موجود ہے اس کو نافذ کریں گے۔ یہ لوگ خود انکار کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں ہوگا جو صاف صاف انکار کرے کہ ہم نافذ نہیں کریں گے۔ نافذ نہ کر رہا وہ الگ بات ہے، کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے یا اور کوئی بات ہو، تو اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں آپ فاسق فاجر کہہ دیں یا اور اس طرح سے کوئی چیز، لیکن تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یا تو استحلال ضروری ہے، وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو شریعت کے مقابلے میں، یا صاف صاف جو ہے شریعت کا انکار کر دے، منکر ہو، اس کی دلیل ہو اپنے پاس۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تب پھر ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ تو انہوں نے وہی چیز لکھی کہ بھائی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے کافر ہو گئی، تو انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو شریعت نافذ نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے ہیں کتاب اللہ کو۔ تو کتاب اللہ کی تو انہوں نے صراحتاً کبھی انکار نہیں کیا، تو ہم کیسے ان کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ محمود عبد الحلیم نے اس بات کی گواہی دی کہ جمال عبد الناصر نے نفاذ شریعت کا وعدہ کیا تھا، اس نے کبھی سے انکار نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں، اسی جگہ لکھتے ہیں جلد نمبر 3 میں جو صفحہ بھی بتایا کہ حتی ان عبد القادر عودہ کان یتصل بجمال ویسألہ عن هذه القضیہ الخطیرہ۔ جمال عبد القادر عودہ یہ بھی اخوانیوں کے بڑے لیڈر تھے اس وقت حسن حزیبی کے دور میں، کہتے ہیں کہ یہ عبد القادر عودہ جو تھے یہ جمال عبد الناصر سے مل کر کے اس بارے میں انہوں نے پوچھا، وہ جمال ينکر ما قالہ المرشد له، کہا کہ حسن حزیبی کے بارے میں بتایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ فوج ایسا ایسا بولتی ہے، تو کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں انکار کیا ہے نفاذ شریعت کا۔ اننی قلت اننا سنحکم بالقرآن، جمال عبد الناصر نے کہا کہ میں قرآن کو لاگو کروں گا، اس کے حکم، اس کے فیصلے کو لاگو کروں گا، مطلب میں نفاذ شریعت لاؤں گا، شریعت کا نفاذ کروں گا، ولیکن الظروف لا تسمح بذلک، ابھی فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن میں لاگو کروں گا۔ ولا بد من تذلیل العقبات وتہیۃ الجو للحکم بالقرآن، ہاں حالات کو سازگار ہونے تک، حالات سازگار ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم شریعت کو نافذ کریں گے۔ ولا بد من فترۃ نستطیع من خلالها ان نحقق ذلک، اور ایک فترے کے بعد یعنی کچھ ایام گزر جائیں تو اس کے بعد ایسا ضرور ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی اپنی سوچ تھی، اس نے انکار نہیں کیا ہے صاف صاف، بلکہ کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، جب وہ موقع آ جائے گا ہم نافذ کریں گے۔ اس طرح کی بات کئی محمود عبد الحلیم نے یہ لکھا ہے۔ جب ایک آدمی انکار نہیں کر رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے نافذ کرنے کا، تو اس کی ہم تکفیر کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ عبد القادر عودہ نے اس بات کی صراحت کی کہ اب جمال عبد الناصر نے ہم سے اس طرح سے بات کہی ہے، چنانچہ حسن حزیبی کیوں بھائی ان کے پاس کون سی دلیل ہے، کیوں وہ تکفیر کر رہے ہیں؟ تو ان کے اندر خود اختلاف پایا جاتا تھا، ایک آدمی تکفیر نہیں کر رہا ہے، دوسرا آدمی تکفیر کر رہا ہے، تو جو کتاب و سنت کے خلاف چلے گا اس کے یہاں ایسے اختلافات پائے جائیں گے۔
یہ لوگ صرف اور صرف حسن حزیبی کا مقصد یہی تھا حسن بننا کی طرح سے کہ صرف حکومت پر قبضہ کر لیں اور ہم ملک کے صدر بن جائیں بس، اور بن نہیں پائے، اس لیے جو ہے وہ غصہ ہو کر کے بھاگ گئے اور تکفیر کرنے لگے جمال عبد الناصر کو اور اس کی فوج کو، سارے لوگوں کو، اور پھر یہ لوگ مسلسل خطرہ بن گئے، اس لیے اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تو بہرحال جو بھی رہا ہو، ان لوگوں نے عالم اسلام کو، خاص طور سے عالم عرب کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے موجودہ دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے بچائے، محفوظ رکھے عالم اسلامی کو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔